اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کا میزبان عمر برلاس۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ہماری زندگی میں آنا جو ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں خاص طور پہ وہ واقعات بھی آ جاتے ہیں حدیث کے، جس میں صحابہ کرام خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے کہ ان کی زندگی میں ماہ رمضان زیادہ سے زیادہ آئیں۔ بلکہ میں یہاں پہ ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں اور اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ رمضان کی اہمیت جو ہے ایک خاص طور پہ جو مسلمان کے لیے وہ کتنی زیادہ ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ دو شخص سے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور الحمدللہ صحابہ کہلائے، تو ان میں جب وہ ایک صحابی تھے، وہ کچھ عرصہ بعد ایک غزوہ میں انہوں نے شرکت کی اور وہ اس غزوہ میں شہید ہو گئے، جبکہ ان کے جو دوسرے ساتھی صحابی جو ان کے ساتھ ہی دائرہ اسلام میں آئے تھے، وہ تقریباً 1 سال بعد تبھی موت جو ہے وہ اس پہ فوت ہوئے اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ان کے جو ساتھی سے ایک صحابی کو کچھ عرصہ بعد، جب دونوں فوت ہو چکے تھے، تو کچھ عرصہ بعد خواب میں انہوں نے دیکھا کہ جو بعد والے فوت ہوئے تھے صحابی، وہ جنت میں سب سے آگے آگے جا رہے ہیں اور جو پہلے جو صحابی فوت ہوئے تھے وہ ان کے پیچھے ہیں۔ تو ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ یہ کیا ماجرا ہوا، کیونکہ وہ صحابی تو پہلے فوت ہوئے تھے اور وہ غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کا بھی ہم جواب لیتے ہیں اللہ کے رسول سے۔ اور یہ صحابہ کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا ایک خوبصورت انداز تھا کہ زندگی کے معاملے میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہوتی اور بڑی سے بڑی چیز بھی ہوتی، وہ فوراً اللہ کے رسول سے رجوع کرتے اور ان سے وہ ان کے جواب لیتے۔ جب وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو انہوں نے پورا خواب بیان کیا، تو اللہ کے رسول نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ جو بعد میں صحابی فوت ہوئے تھے ان کے زندگی میں ایک رمضان بھی آیا تھا اور انہوں نے 1 سال زیادہ نمازیں بھی ادا کی تھیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب رمضان کسی کی زندگی میں آئے اور وہ اگر اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھا لے تو پھر جنت کا حصول جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بے شمار حدیث کے واقعات آپ کو علم ہے، بلکہ میرے سامنے وہ حدیث بھی آتی ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی رجب آتا تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ رجب کی تاریخوں کو باقاعدہ یاد کرتے۔ وہ اس وجہ سے یاد کرتے کہ آگے شعبان ہے، آگے رمضان ہے، وہ اس کو صحیح وقت میں جو ہے وہ رمضان کی خوشی میں آپ یوں کہہ لیں کہ وہ، اور پھر دعا بھی کرتے، جس دعا کا مفہوم یہ تھا، چونکہ الفاظ ہم تھوڑی سی احتیاط برتتے ہیں کہ جب یہ حدیث اور قرآن کی جو ترجمے کی بات کرتے ہیں تو ہم پھر مفہوم کا ورڈ یوز کرتے ہیں، تو اس میں یہی اس میں جو دعا تھی وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے زندگی میں برکت ڈال دے کہ رمضان جو ہے میں دیکھ سکوں۔ اسی طرح مجھے نظر سے ایک دو چیزیں اور بھی اسی ریلیٹڈ گزریں اور میں خود حیران رہ گیا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ 6 ماہ پہلے اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوتے کہ یا اللہ ہمیں اتنی زندگی عطا کر دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، اور جب رمضان میں وہ عبادت کرتے، خوب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، تو جب رمضان رخصت ہو جاتا تو اس کے بعد پھر دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کام رمضان میں کیا، جو عبادت کی، جو ذکر کیا، اذکار کیا، نوافل ادا کیے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ رمضان جو ہے یہ ہماری زندگی میں آنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، آسان چیز نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم خوش قسمت ہیں، ہم خوش قسمت ہیں، ہماری زندگی میں رمضان آ گیا۔ اور آپ کو کس کو وہ حدیث کا واقعہ یاد نہیں ہوگا جب اللہ کے رسول جو ہیں وہ ممبر رسول سے اتر رہے تھے اور ہر قدم پہ، ہر سٹیپ پہ وہ آمین کہہ رہے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آج کچھ نیا ماجرا دیکھنے کو ملا کہ آپ نے پہلے کبھی آمین جو ہے وہ نہیں کہا، آج آپ ہر سٹیپ پہ آمین کہہ رہے ہیں، تو ہمیں کچھ بتلائیے کہ یہ اضافہ کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا اصل میں جب میں پہلے سٹیپ پہ تھا تو جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے، اور اگین میں مفہوم کہتا ہوں، فرمانے لگے اے اللہ کے رسول ان لوگوں کے لیے ہلاکت و تباہی و بربادی کی دعا کر دیجئے کہ جن کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان کے مہینے میں عبادات کے ذریعے، زکوٰۃ صدقات کے ذریعے دنیا کی باقی مخلوقات کی خدمت نہ کر کے
جنت اگر وہ نہیں حاصل کر پاتا، اگر وہ اس سے محروم رہتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اور آپ کو پتہ ہے باقی دو سٹیپ بھی، جب ایک سٹیپ مزید اترے تو پھر آمین کہا، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ تھا کہ ان لوگوں کے لیے بھی بد دعا کر دیجئے جن کے والدین ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں ہوں۔ وہ شخص بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنے والدین کی وہ خدمت نہ کر سکے، اور خدمت نہ کر کے وہ جنت کا حصول جو ہے وہ کھو بیٹھے، ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت و تباہ و بربادی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ اور جب تیسرا قدم والی بات ہے، وہ آپ کے علم میں ہے، یہ چیزیں چونکہ بار بار یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے، آپ کے علم میں ہے، جب تیسرے قدم کی بات ہوئی تو وہ شخص بھی ہلاکت اور تباہ و بربادی ہو جائے اس شخص کے لیے جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے، اس شخص کو بھی تباہ و بربادی اور ہلاکت ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ اب یہاں پہ ٹھہر جائیے، کہنے والا کون ہے؟ جو سارے جہان کے سارے فرشتوں کا جو سب سے مکرم محترم فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور آمین کہنے والا کون ہے؟ کہ وہ سارے انبیاء کے سردار جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ان کی کہی ہوئی بات اور ان کی اوپر مہر لگ جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، کوئی شک رہتا ہے؟ کوئی شک نہیں رہتا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں اس پہ وہ نہ چل سکے، عبادات جو ہیں وہ اپنی جو باقی زندگی میں وہ نہیں کر پاتا، اگر وہ رمضان میں وہ چیزیں بالکل اسی طرح ہی گزار دیتا ہے یہ 30 دن بھی یا 29 دن بھی، تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت و تباہ و بربادی کی باتیں ہو چکی ہیں۔ اور آمین کہنے والے اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیے، یہ میرے اور آپ کے لیے سوچ کا مقام ہے کہ آج ہم کس جگہ پہ ہیں، اور آج ہم کیا، ہمارا پلان کیا ہے، اس مہینے کو کس طرح گزارنے کا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے